بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ یا حبیب اللہ۔ آئیں ترکیب و ترجمہ سیکھیں اور سکھائیں۔ اس کا سبق نمبر 11۔ آج کے سبق میں جو ہم آیت کریمہ پڑھنے لگے، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ولہم عذاب عظیم۔ یہ تین جملے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے اور یہ دوسرا اور یہ تیسرا ہے۔ اس میں ایک جملہ فعلیہ ہے اور دو جملے اسمیہ ہیں۔ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ ہاں، یہ جملہ فعلیہ ہے جی۔ جو پہلا جملہ ہے اس کے اندر ظاہر فعلیہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی پہلی جز فعل ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہے خاتمہ، یہ فعل ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے اسباق کے اندر یہ بار گزری ہے کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کے سامنے فعل آ گیا تو فوراً آپ نے کام کرنا ہے، اس کے فاعل کو تلاش کرنا ہے۔ یہ فعل ہے، اور فعل کے بعد دیکھنا آپ نے ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے۔ خاتمہ یہ ماضی ہے۔ ماضی کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ ہم نے کئی مرتبہ بتایا کہ 14 سیغے ہیں تو آپ یوں کہیں گے 12 یا 2۔ اگر 12 میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ 7 ہوگا، 2 میں سے ہو تو کبھی فاعل اندر کبھی باہر۔ اب یہ 2 میں سے ہے، 2 سے مراد ہے واحد مذکر ہے، واحد مؤنث ہے، تو یہ 2 میں سے 12 میں سے نہیں ہے۔ اور اس کا فاعل یہاں باہر آیا ہے اللہ، یہ مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ خاتمہ کا فاعل۔ یہ فعل ہے، یہ کیا بن گیا؟ فاعل۔ آگے جی الا حرف جار ہے، حروف جارہ 17 ہے، واو تاء کاف لام واو مذکر کلام کا اشد عذاب الا حتا، یہ الا حرف جار ہے۔ اب جس کے اوپر حرف جار آئے گا اس کے نیچے کسرہ ہی آنا ہے۔ قلوبی، یہ کسرہ با کے نیچے، قلوبی یہ کسرہ ہے۔ یہ جس کے شروع میں حرف جار آتا ہے وہ فعل نہیں ہوتا، اسم ہوتا ہے۔ پتہ چلا لفظ قلوب اسم ہے، اس کے شروع میں حرف جار ہے۔ آگے ضمیر آ گئی، یہ ہم نے کئی مرتبہ بتایا اسم کے ساتھ ضمیر آئے وہ ضمیر مجرور ہوتا ہے، اور یہ پکا کہتا ہے وہ اسم مضاف ہوتا ہے، ضمیر مضاف ہوتا ہے۔ جی ترکیب ہونے لگی ہے، الا حرف جار ہے، یہ مضاف ہے، قلوب ضمیر مضاف ہے۔ آگے جی واو حرف عطف، یہ بھی ہم نے کئی مرتبہ بتایا، حرف عطف کے بعد اگر جار مجرور ہو تو معطوف علیہ جار مجرور ہوگا۔ یہاں واو حرف عطف کے بعد جار مجرور ہے، لہذا پیچھے معطوف علیہ ہم نے اس کو بنانا ہے جو جار مجرور ہے۔ جی میں اب پورے جملے کی ترکیب کرنے لگا ہوں۔ خاتمہ فعل، لفظ اللہ فاعل، الا حرف جار، قلوب مضاف، یہ بھی ضمیر مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے جار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الا حرف جار، سمعی مضاف، یہ بھی ضمیر مضاف ہے اسم کے ساتھ، مضاف مضاف الیہ مل کے جار کا مجرور، جار مجرور مل کے معطوف۔ اب یہ معطوف علیہ جار مجرور ہے، معطوف جار مجرور ہے، اور یہ ہمارا نحو کا قاعدہ ہے، معطوف علیہ جار مجرور، معطوف جار مجرور تو متعلق ہوتے ہیں۔ یہ معطوف علیہ تھا، یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے ظرف لا متعلق ہوئے خاتمہ فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی ایک جملے کی ترکیب ہو گئی اور وہ جملہ فعلیہ تھا۔ آگے یہ دونوں جملہ اسمیہ ہیں، دونوں میں قاعدہ ایک ہی ہے۔ قاعدہ ہمارا بڑا مشہور ہے، بہ داء، کہ شروع میں حرف جار ہے اور اس کا جار متعلق موجود نہ ہو، بعد میں اسم آئے، چاہے وہ اسم معرفہ ہو یا نکرہ، جار مجرور خبر مقدم، بعد والا اسم مبتدا مؤخر۔ یہ جملہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی ایسا ہے۔ دیکھیں واو کو آپ کہہ رہے ہیں استینافیہ، کیا استینافیہ، الا حرف جار، ابصار اسم ہے، کیا ہے اسم ہے، شروع میں حرف جار ہے اور پھر جمع بھی ہے، ساتھ ضمیر آ گئی، لہذا یہ کیا ہوگا؟ مضاف، ضمیر مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے الا جار کا مجرور۔ اب یہ جار مجرور کے بعد آگے اسم آیا ہوا ہے اور اس کا متعلق موجود نہیں ہے، لہذا کہیں گے مضاف مضاف الیہ مل کے الا جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر، متعلق ہوا ثابتۃ کے
اس کے اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل صیغہ سے اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم کہنا میں نے پہلے بتا دیا جی جی غشاوتن مبتدا مؤخر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بالکل یہی قاعدہ یہی ترکیب یہاں ہے جی واو عاطفہ یا استنافیہ لا ہم میں لام حرف جر جی ہم ضمیر مجرور جی جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن کا یا ثابتن اس لیے نکالا کہ مبتدا مؤنث ہے یا ثابتن اس لیے نکالا کہ مبتدا مذکر ہے جی ثابتن اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم عذاب مبتدا ہے عظیم دو نکرے اکٹھے آ جائیں اکثر موصوف صفت بنتے ہیں یہ موصوف ہے یہ صفت ہے موصوف صفت مل کر مبتدا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو آج کے سبق میں 3 جملے تھے قاعدے ہم نے تھوڑے پڑھے ہیں 3 جملے تھے تینوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو پڑھا دیے چلے تھوڑا سا اجرا کرواتا ہوں ہمارے پاس آج کے سبق میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یہ 11 اسم ہے کتنے اسم ہیں 11 اسموں میں سے اب ہم نے تلاش کرنے مبنی کون ہے مورب کون ہے جی پہلا مورب یہ بھی مورب کتنے مورب ہو گئے 2 یہ بھی مورب کتنے ہو گئے 3 یہ بھی مورب 4 یہ مورب 5 یہ مورب 6 یہ مورب 7 مورب نکلے جی مبنی دیکھ لیں ہم ضمیر مبنی اور میں نے کل کہا تھا اسم مبنی اکثر ہوگا اس میں غیر متمکن اور یہ ضمیر ہے اس میں غیر متمکن یہ بھی مبنی یہ بھی مبنی یہ 4 مبنی ہیں 7 مورب ہے اسماء میں نے کہا اسماء کیا کہا اسماء یہ نہیں کہہ رہا استاد یہ بھی مبنی ہے یہ فعل ہے بھئی یہ مبنی ہے ماضی ہے مبنی الاصل ہے لیکن فعل ہے بعد میں نے کی اسم کی 11 میں نے اسم دکھایا آپ کو ان 3 جملوں میں کتنے اسم مورب نکلے یہاں کتنے مبنی لکھے 4 جی یاد ہو گیا اب ایک اور نویں اسم ایک عامل بھی ہوتا ہے یعنی اسماء ایک عاملہ بھی ہوتے ہیں عاملہ اسماء بھی ہوتے ہیں اب ہم انہیں تلاش کرتے ہیں کون کون سا اسم یہاں عامل ہے کون کون سا اسم عامل ہے آپ سن نہیں رہے ایک یہ عامل ہے ایک یہ کتنے ہو گئے 2 3 بس 3 عامل ہیں قلوب سمع اور ابصار کیونکہ اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں ان میں ایک قسم کا نام ہے مضاف یہ بھی مضاف یہ بھی مضاف یہ بھی مضاف اور مضاف کا عمل یہ ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کو جر کرنا ہے اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں ان میں سے ایک میں نے بتائی اس کا نام ہے اسم مضاف تو آج کے سبق میں ہمیں اسماء عاملہ کی ایک اسم نظر آئی جس کا نام کیا ہے مضاف بقائی یہ اسم ہے عامل نہیں معمول ہے یہ اسم ہے عامل نہیں معمول ہے یہ اسم ہے عامل نہیں معمول ہے یہ اسم عامل نہیں معمول 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 یہ سارے معمول ہے عامل اسماء میں نے آپ کو بتایا 1 2 اور 3 پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں جی 3 ہے جی کوئی سمجھ بھی آئی چلے اب ہم صرف ترجمہ کرتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی سنیں جی پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں پھر مفعول کا جار میں جو مفعول ہی ہوتا ہے سمجھے مفعول غیر سے نہیں کہتے اس کو آخر میں فعل کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مضاف مضاف الیہ میں سے پہلے ترجمہ مضاف الیہ کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور کیا اور مبتدا خبر میں اکثر ترجمہ پہلے مبتدا کا ہوگا لیکن اگر خبر پہلے آ گئی ہے تو پھر اکثر ترجمہ خبر کا پہلے ہوگا اور ان کی آنکھوں پر اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ بہت بڑا پردہ ہے ایک قسم کا پردہ ہے یہ بھی ہے بلاغت میں لکھا ہے ایک قسم کا پردہ ہے اعلیٰ سرکار نے لکھا گھٹا ٹوپ
جی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر شہر میں غلط بول رہا ہوں ہم وہ پردے والا دن اور ان کی آنکھوں پر بہت بڑا پردہ ایک قسم کا پردہ ہے ایک قسم کا پردہ ہے یہ میں نے ہے اس لیے کہا مبتدا اور ان کے لیے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الحمدللہ سبق نمبر 11 ہمارا آج کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ پھر ہمارے سبق کا انتظار کیجئے گا، سبق نمبر 12 کا انشاءاللہ وہ بھی ان قریب آئے گا۔